لوگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں، اس پر فری منٹس ملتے ہیں، سود ہے، پکا ٹھکا سود ہے، سکہ بند سود ہے۔ کیوں؟ جو پیسے رکھتے ہیں نا، پھر اس پر وہ انہیں منٹس دیتے ہیں، کچھ فیسلٹیز دیتے ہیں، بعد میں پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ تو کل قرض جرا نفع فہو ربا، قرضہ دے کر اس سے فائدہ لیتے رہو، فائدہ لیتے رہو، تو یہ فائدہ لینا سود ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ پارٹنر تھوڑی ہیں کہ آپ نے 2000 اسے جمع کرا دیے ہیں، تو کوئی فری منٹس آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ جس نے کیا وہ اس پہ توبہ کرے، جتنے پیسے اس نے اس پر خرچ کیے تھے ان کے، یہ اسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج جمعہ نماز کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں استاد جی میں نے بینک کی جاب سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں نے کہا مبارک۔ کہتے آپ مبارک دے رہے ہیں، ماموں جان میرے گلے میں فٹ ہو گیا۔ امی کو آ کر گلے دیتا ہے کہ اس کو آ جائے بینک میں، میں یہ کام نہیں میں حلال کام کرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی والدہ محترمہ کو جا کر کہو کہ امی ناراض نہ ہونا۔ ایک بات کا جواب کہا جی، کہ امی اگر میں آپ کے ساتھ زنا کروں تو ماں ایسی آنکھیں کھولے گی، اسے کہنا سود کھانا تو 70 دفعہ ماں سے زنا کے مترادف ہے۔ تو اچھا آپ کا ماما، آپ کا بھائی، آپ کی عزت کا رکھوالا ہونا چاہیے آپ کا بھائی، وہ آپ کے پاس آ کر مجھ سے ایسے کام کی توقع رکھتے ہیں جو ماں سے زنا سے بڑھ کے ہو، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے نا۔ تو یہ سودی کام، میں نے کہا بھائی آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو حلال مال میں وہ عزتیں دے گا جو حرام میں عزتیں نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی؟ کون کہتے نہیں دی؟ کون کہتے نہیں دی؟ جو کہتے ہیں نہیں دی دلیل اس سے لو۔ میں تو حضور پاک کے اذان دینے کا قائل ہوں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے کان میں پیدائش کے بعد اللہ کے رسول نے اذان دی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو اذان جائز رہی ہے؟ تو اذان دینا تو ثابت ہے۔ باقی کہیں گے مؤذن بن کے کیوں نہیں دی؟ بابا رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، مؤذن الانبیاء نہیں ہے، مؤذن امت نہیں ہے۔ رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، امام الامت ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے۔ تو اس کی کئی وجہیں ہیں، علمی بحث ہے، اتنی حد تک رکھیں جتنی حد تک اس کو رکھنا چاہیے۔ کفارہ قتل میں تداخل ہوتا ہے، یہ فقہ کی قدوری کی کلاس کا مسئلہ یہاں خانقاہ اجتماع کا نہیں ہے۔ آپ کلاس میں اپنے استاد سے سبق یاد نہیں کرتے اور استادوں والا سبق ادھر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں جابر بن حیان کا مجھے کوئی فارمولہ سمجھائیں۔ بھئی جابر بن حیان کا فارمولہ کیمسٹری کا آپ کو پروفیسر سمجھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھایا تھا؟ بھائی نبی کا جنازہ نہیں ہوتا، کسی نبی کا جنازہ نہیں ہوتا۔ 1,24,000 انبیاء میں جتنے انبیاء وفات پا گئے، کسی نبی کا جنازہ ہے تو آپ دکھا دیں بھئی یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، یہ اللہ مغفر لحینا میتنا کوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نبی کا جنازہ نہیں ہے۔ نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اسے جنازہ کہتے ہیں، اسے جنازہ کہتے ہیں۔ حضور کے جنازے میں نہ کوئی امام ہے نہ کوئی مقتدی ہے۔ 10 افراد آئے ہیں، کل میں حضور پاک پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، خواتین نے، سب نے۔ یہودی عیسائی مسلمان بیت المقدس کے دعوے دار ہیں، ہمارا قبلہ رہ چکا ہے، ہمیں ان کا حقدار بنایا جائے، کچھ وضاحت فرمائیں۔ یہودی تو یہ قبلہ چھوڑ گئے تھے، دیا تھا عیسائیوں کو، عیسائی اس کے بڑے بن گئے تھے، اور عیسائیوں نے کہا تھا ہماری تورات انجیل کہتی ہے جسے 16 پیوند 17 پیوند لگے ہوں گے، رنگ اس کا گندمی ہوگا، چہرہ اس کا ایسا ہوگا، شکل اس کی ایسے ہوگی، قد بت یہ ہوگا، نام عمر ہوگا، والد کا نام خطاب ہوگا، اسے جا کر یہ بیت المقدس کی چابیاں دے دینا۔ حضرت عمر گئے، نام عمر تھا، والد کا نام خطاب تھا، گندمی رنگ تھا، داڑھی ویسے تھی، شکل مبارک ویسے تھا، اور 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے سب کچھ دیکھا اور چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ جب تمہاری کتابیں کہتی ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، تمہارے سارے دیندار کہہ رہے ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا، تو تم کس نام کے نام لیوا اور دعوے دار بنے پھرے ہو؟ اجی ہمارا تمہارے بڑے ساکو دے گئے پچھلے اٹھی کرو تم، سبحان اللہ۔ یوں نہیں ہوتا بھائی، تم نے اپنے ہاتھوں سے دیا، جب تمہاری کتابوں نے کہا تو اب بات مانے نا۔ اب تو پھر امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کا آپ کو نئے نکل آئے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کا حقدار ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا اور رہے گا۔ ہاں مسلمانوں کا دل بڑا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان حضرات کو ان کی عبادت کی حد تک ان کے کونے میں گنجائش کی اجازت دے دیں گے۔ مسلمان بڑے ہیں، بڑے کا بڑے والا دل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ آیا صوفیہ کھولا ہے نا حافظ طیب رجب اردگان، ترکی کے پریزیڈنٹ دامت برکاتہم نے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر مذہب کے والے کے لیے اوپن ہے۔ آپ ترکی جائیے، استنبول جائیے، میں نے دیکھا آیا صوفیہ اندر جا کر دیکھے، سارے آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مسلمانوں کا دل۔ آپ نے مسلمانوں کا دل دیکھا کہاں ہے؟